اول بیت وضع للناس، جی جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا. فرماتے ہیں ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو اس سے کافر ہے، اس کا کافر ہے، وہ جان لے کہ اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس لب و لہجے کی آیت غدیر میں بھی ہے. ہاں، جب سرکار نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کہہ دو اے میرے حبیب ان سے کہ آج میں نے اپنے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا. جی ان اللہ لا یحب الکافرین، اسی آیت کے اختتام پر اللہ کافروں سے کوئی پیار نہیں کرتا. کیا تعلق ہے غدیر کے میدان میں کافروں کے؟ یہاں تو سارے مسلمان تھے، حج کرنے آئے ہوئے تھے، صاف پاک صاف ہو کر آئے ہیں، اپنے سارے گناہوں کو دھلوا کر آئے ہیں. غدیر کے میدان میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آج میرا دین کامل ہو گیا. جب سرکار نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی کہ آج میرا دین کامل ہو گیا، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. پھر یہ کہہ کے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو کافروں سے محبت ہی نہیں کرتا، تو یہاں تو کافروں کا میدان ہی نہیں ہے. یہی کچھ انداز خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے جب حضرت عباس نے خطبہ دیا تھا، بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ اگر سننا چاہ رہے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب مولا حسین نے فرمایا تھا نا کہ عباس نے بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، تو مولا عباس نے فرمایا مولا کہاں جا کے خطبہ دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ جا کے دوں. کعبے کی چھت پر حضرت عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے امام بارگاہوں میں علم نظر آتا ہے. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں 32 جملے ہیں مولا عباس کے. اسی بنیاد پر ائمہ اہل بیت نے، اولیاء الہی نے حضرت عباس کو خطیب کعبہ کہا ہے. مولا عباس کے لقبوں میں ایک لقب ہے خطیب کعبہ، جو کعبے کو ممبر بنا کر خطبہ دے. بھئی تھوڑی گردن ہلاؤ نا، بات تو سنا. جو کعبے کو ممبر بنا کر خطبہ دے، مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑو کے فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا. اچھا، امام حسین نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ. سامنے خود حضرت کرسی پہ تشریف فرما تھے. حضرت کا خیمہ کعبے کے مطاف کے باہر لگا ہوا تھا، یعنی جہاں جو مقام ابراہیم ہے اس سے آگے خیمے لگ جاتے تھے. مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان طواف ہوتا تھا. اس کے بعد شخصیات کے اور مہمانوں کے اور مسافروں کے خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے. جس دور کی میں بات، یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، آج کا ماحول نہیں، یہ ماحول 1400 سال پرانا. تو مولا اپنے خیمے میں اپنی کرسی پہ تشریف فرمائے ہیں، اور مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. اور خطبے میں آپ نے جو شروع کیا ہے خطبہ، اس کا آغاز جو ہے وہ حمد الہی سے کیا ہے، اور لہجہ وہی ہے جو بابا علی کا ہے. یعنی حضرت عباس کا یہ خطبہ اور مولا علی کے نہج البلاغہ کے خطبات کو ایک جگہ رکھ دیجئے، مولا علی کے خطبات نہج البلاغہ کو ایک جگہ رکھ دیجئے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے لگ ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ علی بول رہے ہیں یا عباس. وہی اسلوب ہے، وہی انداز بیان ہے، وہی الفاظ کی گرفت ہے، وہی پیغامات اور مفاہیم کی وسعت ہے. حضرت عباس فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشارہ کر رہے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا آپ کے بھی تو بابا علی ہیں. جی خاندانی لوگوں میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بزرگوں سے جنہوں نے تربیت لی ہے ان لوگوں میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مولا عباس سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، مگر آواز آئے گی کہ حسین بیٹھے ہیں. بڑا موجود ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا جاتا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. جی ماشاءاللہ الحمد.
بھائی ایسا بھی ہوگا. الحمدللہ الذی شرف ھذا. میں نے جس ایک جملے کی خاطر خطبے کا آغاز میں نے آپ کو سنایا, مولا فرما رہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا آپ کے بھی تو بابا ہیں, کہ میرے تو مولا ہیں, بابا تو حسین کے, علی میرے تو مولا ہیں, میرے تو آقا ہیں. پھر اس کے بعد والے جملے میں جس کی خاطر میں نے یہ جملہ آپ کو حضرت کا ہدیہ کر دیا, حضرت فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافرو اے فاجرو, اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ, تم کیا نیکوکاروں کے امام حسین پر خانہ کعبہ کا رستہ بند کر سکتے ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا ایتھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافرو اے فاجرو, یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں, یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں, آپ محرموں کو مکے میں آئے ہوئے لوگوں کو کافر کیسے کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کا. اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ, تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ من ہوا احق بہی. اب مجھے اجازت دیں کہ پورا خطبہ نہ سناؤں, لیکن ایک کیفیت ہے, ایک صلوات اور پڑھیں نبی. اور میں جملے چھوڑ کر ایک جملے کا دل کر رہا ہے کہ وہ اور ہدیہ کروں. مولا اسی خطبے کے اندر آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں اتخافون قوما بالموت, تم اس خاندان کو, اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو. تم اس خاندان کو, اپنی طرف اشارہ ہے, تم اس خاندان کو, اس خاندان کو موت سے ڈرا رہے ہو. اللہ اکبر. انہم یلعبون فی الطفولیہ بالموت کیف کان فی الرجولیہ, جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. تم ہمیں ڈراؤ گے موت سے؟ ہم نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہے, تو پھر جوانی میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہم مکہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہمیں موت کا خوف ہے. ہم مکے کو اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے جو ہمارا ہے, اور گھر والا ہی گھر کی حفاظت کرتا ہے. تمہیں تو اس گھر سے کیا پرواہ ہے؟ تمہیں اس گھر کی کیا پرواہ؟ عزیزو تشریف فرمائے نا آپ سب. آپ سے ابھی پوچھ لیا جائے کہ آپ کہاں دنیا میں تشریف لائے, کون سے شہر میں پیدا ہوئے, تو جتنا جلدی اپنا نام کوئی بتاتا ہے نا, اتنا ہی جلدی فوراً بتاتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں. مثلاً کہاں جائے ولادت. اور انسان کی شناختی جو عنوانات ہیں, جو شناخت کے عنوانات ہیں, ان میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ مقام پیدائش کیا ہے. جی کہاں پیدا ہوئے, جی کب پیدا ہوئے, یعنی مکان بھی زمان بھی, یعنی سب کے شناختی عناوین کے اندر ایک مکان ولادت بھی اور ایک زمان ولادت یعنی تاریخ بھی. یہ دو چیزیں انسان کی شناخت کا حصہ ہیں, اور جہاں اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی حفاظت اس آنے والے کو خود کرنی ہوتی ہے. جی اس جگہ کی بھی حفاظت وہ کرتا ہے, اس کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے, اس کے لیے اس کے احساسات اجاگر ہوتے ہیں, اس کے لیے وہ حتیٰ اپنی امکانات اور اپنے وسائل کو خرچ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اب وہاں نہیں رہتا مگر میں وہاں پیدا ہوا ہوں. بھائی اسی لیے تو اللہ نے مولا علی کو کعبے میں بھیجا, جو جہاں آیا ہوگا اس کی حفاظت کرے گا. اور اللہ کو اس گھر کی حفاظت کے لیے علی سے زیادہ طاقتور اور کون ملتا؟ سب سے زیادہ. سب سے زیادہ طاقتور وجود جو کعبے کا محافظ قرار پایا وہی ہے جو کعبے میں دنیا میں آئے گا. لہٰذا علی مولا نے بھی کعبے کی سب سے زیادہ حفاظت کی,
اور علی کے بچوں نے اس لیے حفاظت کی کہ ہمارے بابا کی جائے ولادت ہے، ہمارے بابا وہاں پر آئے ہیں، اس لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جی